یہ جو عام لوگوں کا عمل ہے کہ وہ قرآن کی طرف آ گئے، دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، بن دیکھے سن رہے ہیں، یا تراویح کی شکل میں نماز میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے اعتقاد پر ایک ایسا ثبوت ہے جو عالمی ہے اور آفاقی ہے کہ اس مہینے کا تعلق اس قرآن کریم سے ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور پھر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں قرآن نازل ہوا، تو یہ سب میرے لیے ایک خبر ہے جس پر میرا ایمان ہے، جس پر میرا اعتقاد ہے۔ لیکن جب نظر ڈالتے ہیں اور رمضان کے تناظر میں دنیا کو دیکھتے ہیں اور ایمان والوں کا حال دیکھتے ہیں تو ایک خوبی یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے اعتقاد پر دلیل پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک فطرت ہے، نیچر ہے، کسی نے پکڑ کے کسی کو نہیں لایا کہ تم قرآن کی طرف چلے آؤ۔ یہ اس مہینے کا مزاج ہے۔ جیسے ٹھنڈے مہینے میں ٹھنڈک لگتی ہے، گرمی میں گرمی لگتی ہے، بہار کا موسم ہے تو بہار محسوس ہوتا ہے، ویسے ہی اگر یہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کے طرف شغف ایک فطری دلیل ہے جو دنیا میں قائم و دائم ہے، دنیا دیکھ سکتی ہے۔ تو اس مہینے میں قرآن فہمی، تفسیر کا درس یا قرآن کو سمجھنے کی جانب چند قدم بڑھنا، یہ بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی بات ہے۔ جہاں ایک طرف قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب نہ ہے نہ ہو سکتی ہے کہ اسے نہ سمجھنے والا بھی پڑھے چلا جا رہا ہو۔ یہ اکیلی کتاب ہے، اوب جائے گا آدمی، مار پیٹ کرنے پر نہیں پڑھ سکے گا، تا وقتے کہ اس کو سمجھ میں نہ آئے، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس میں لذت کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہاں تو لذت بھی ہے، نہ جاننے والا بھی سورہ فاتحہ کو اچھے لہجے میں پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو اس کے دل کی ایک کشش اس کو مجبور کرتی ہے کہ اس کو سنے۔ ایک اور صفت ہے کہ بڑی اچھی سے اچھی چیز بھی سننے والا سنتے سنتے اوب جاتا ہے۔ ایک بار سنا، دو بار سنا، لذت ختم ہو گئی، اب لذت میں کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ یہاں لذت کا یہ عالم ہے کہ معنی نہیں سمجھتا، واقفیت نہیں ہے، لیکن لذت باقی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیاوی کلام سے نہیں ہے، یہ انسانی کلام سے نہیں ہے، یہ بشری کلام سے نہیں ہے۔ ہاں، بشر عاجز آئے گا، بشر کا دل تھک جائے گا، بشر کا دل مائل نہیں ہوگا، بشرطے کہ یہ بشری چیز ہو۔ اگر یہ بشری چیز ہوتی تو اس میں بھی وہی صفت ہوتی کہ آدمی نہیں سمجھتا تو اوب جاتا، بار بار سنتا تو گھبرا کے کھڑا ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کفار مکہ نے عاجز آ کر یہ اقرار کیا تھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اس لیے کہ بشری کلام کی جو صفات ہوتی ہیں، جو حدیں ہوتی ہیں، ان سے یہ فاضل ہے اور ان سے یہ سوا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسی پر اکتفا کر لیا جائے یا ہم پر سمجھنا بھی لازم ہے؟ تو یہ ایمان کے ذریعے جو فرائض ہم پر لازم ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرض یہ ہے کہ ہر شخص اپنی بساط اور اپنی استعداد، جتنی اس کی کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، سامرتھ ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ اچھا، یہ سمجھنے کی کوشش کا وجوب، فرض ہونا، لازم ہونا، ضروری ہونا، یہ بھی بیگاری نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، بلکہ یہ لذت میں اضافے کا سبب ہے۔ اگر تم اس کے معنی اور مراد تک کچھ بھی پہنچ جاؤ گے تو سمجھداری میں لطف آئے گا، پڑھنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، ذائقہ پیدا ہوگا، ایمان میں برکت ہوگی، اعتقاد میں خوشبو پیدا ہوگی۔
اگر سمجھنے لگے تو، اور اسی لیے سمجھنا لازم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش بدعت ہے یا نیا کام ہے یا یہ ضروری نہیں ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو صرف کتاب نازل ہوتی. کتاب کے ساتھ رسول بھی مبعوث ہوئے. رسول کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو کچھ قرآن یا حکم الہی اترے اس کو رسول برت کر دکھائے اور سمجھائے، اپنے عمل سے سمجھائے، اپنے قول سے سمجھائے. جہاں جیسی ضرورت ہو، جہاں یہ ضرورت ہو کہ زبانی اور قال سے سمجھایا جائے وہاں زبانی اور قال سے سمجھائے، اور جہاں اس بات کی ضرورت ہو کہ عملاً سمجھائے. مثلاً مثال کے طور پر حکم الہی آ گیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تفصیل نہیں بتائی گئی کہ نماز کس چیز کا نام ہے، نماز میں کیا کیا ہوگا. تو رسول مبعوث ہوئے ہیں، موجود ہیں. رسول کیا سکھا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ رأیتمونی، مجھے دیکھو، اور اصلی، اسی طرح نماز تم کو پڑھنی ہے جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہوئے نماز کو دیکھو کہ ہم کیسے پڑھ رہے ہیں. صلو کما رأیتمونی، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یہ ضرورت سمجھانے کی تو ہے. اگر سمجھانا مراد نہ ہوتا تو ایسا کیوں کہتے؟ اقیم الصلاۃ آ گیا، پڑھتے رہو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. کہا گیا کہ نہیں. اچھا، ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو کا حکم ان کے پاس آیا تھا جو عربی مادری زبان رکھتے تھے، اور ان کو بھی ضرورت تھی کہ نبی سے سیکھیں، اور نبی نے سکھایا. نبی کو آج بھی نماز کے سلسلے میں جتنی روایات ملتی ہیں سب میں یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، تحریمہ باندھتے ہوئے دیکھا، رکوع کرتے ہوئے دیکھا، سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. یہ جو دیکھنے کا معاملہ ہے یہ سمجھنے کی ایک نہایت عمدہ شکل ہے کہ آدمی کرتے ہوئے دیکھ کر زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے بنسبت زبانی بیان کرنے کی. تو یہ سمجھنے کا جو عمل ہے یہ رسول سے ثابت ہے کہ رسول نے سمجھایا اور صحابہ نے سمجھا. بعد میں جو تفسیر کی ضرورت پڑی، تفسیر کہتے ہیں کسی بات کو کھول دینے کو، واضح کر دینے کو، پھیلا دینے کو، سمجھا دینے کو تفسیر کہتے ہیں. یہ تفسیر حضور نے خود کی، تفسیر حضور کی سنت ہے. قرآن کو سمجھانا حضور کی سنت ہے اور سمجھنا صحابہ کی سنت ہے. اس سنت پر صحابہ میں سے ان صحابہ نے عمل کیا جن کا تفقہ فی الدین، جن کو حضور پاک علیہ السلام سے دین کی سمجھ، دین کی فہم، دین کی روایت پہنچی تھی. انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، جس میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے صحابہ اپنے اپنے مراتب اور اپنے اپنے لیاقت کے اعتبار سے تفسیر کرتے ہیں. اس 1400 برس میں متعدد تفسیریں لکھی گئی، بڑی سے بڑی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک عربی میں، فارسی میں، اردو میں اور پھر دوسری زبانوں میں، بنیادی طور پر عربی، فارسی اور اردو میں اس قدر تفسیریں لکھی گئیں. ان تفسیروں کا مقصد کیا تھا؟ قرآن فہمی، قرآن کے مطلوب تک پہنچنا، قرآن کے مقصود تک پہنچنا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک تفسیر کے بعد دوسرے تفسیر کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک آدمی نے تفسیر کر دی تھی، وہ کافی تھی. ضرورت کئی وجہ سے پڑی. ایک وجہ تو زبان کا نہ جاننا تھا،
کہ جو چیز عربی میں لکھی گئی وہ غیر عربی کیسے جانتے؟ تو اس کا ترجمہ ہوا، اور جب ترجمہ ہوتا ہے تو ترجمہ کرنے والے پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ زبان کی ضرورت کے مطابق کچھ مزید تشریح کرے، بریکٹ لگائے، کچھ اور معنی کھولے۔ اہل زبان جو معنی جانتے تھے وہ غیر زبان والے نہیں جان سکتے، تو زبان کا فرق اس بات کی ضرورت پڑی کہ تفسیروں کی کثرت ہو۔ دوسرے یہ کہ جو تفسیر کسی ایک بزرگ نے کر دی، ان سے اگر کوئی پہلو چھوٹ گیا تھا، کوئی شکل پوری نہیں ہو سکی تھی، تو اس کو دوسرے نے ضروری سمجھا کہ اس شکل کو بھی سامنے رکھ دیں کہ ایک شکل یا ایک رائے اس میں چھوٹ رہی ہے، اس رائے کو بھی شامل کر لیا جائے۔ تیسری وجہ یہ بنی کہ جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے ویسے ویسے معنی اور مفہوم کے لیے شواہد بھی مل رہے ہیں، تو جو نئے شواہد، نئے ایویڈنس، نئی تحقیقات، نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں، تو اس سے کسی معنی کو سمجھنے میں اور مدد مل رہی ہے۔ تو اس بات کی ضرورت پڑی کہ جدید تحقیقات ہر زمانے کی، اس کے اعتبار سے تفسیروں کو اپڈیٹ کیا جائے۔ تو اپڈیٹ کرنے کی وجہ سے تفسیروں کی کثرت ہوئی۔ یہ سب موٹی طور پر تفسیر کی وجہ۔ یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ بعض لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ قرآن فہمی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اتنے کنزرویٹو ہو گئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن فہمی سے آدمی گمراہ ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ تو یہ جو گمراہی کا ایک کنسپٹ، ایک ڈر، ایک احساس خوف، تخویف موجود ہے ان کے اندر، یہ درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ سمجھنے کی طرف قدم اٹھانا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آج ہم لوگ سمجھنے کو بیٹھے ہیں، بڑی خوش نصیبی ہے ہماری۔ آج جو سورہ پیش نظر ہے وہ سورہ سبا ہے۔ سبا، سین بے الف، سبا۔ بائبل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، فرق اتنا ہے کہ وہاں تلفظ اس کا شیبا ہے، یہاں سین ہے، وہاں بڑی شین ہے۔ زبانوں کے فرق سے اگر اتنا فرق آ جاتا ہے تلفظ میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندی اور اردو دونوں بالکل ایک جگہ کی زبان ہے، اطمینان سے بولی اور سمجھی جاتی ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق کبھی کبھی تلفظ میں آ جاتا ہے۔ مثلا اردو شاعری میں آپ سنیے گا جوبن، ہندی میں وہی لفظ یوون ہے، جوانی، جوان، یووا، یوون، لیکن اردو میں آ کے وہ جوبن ہو گیا۔ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، یہ جو جوبن ہے یہ ہندی کا یوون ہے۔ تو اتنا سا فرق اردو ہندی میں ہو گیا، تو اگر عبرانی میں اور عربی میں فرق آ گیا تو یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے کہ اس کو سبا کہہ رہے ہیں اور وہ اس کو شیبا کہہ رہے ہیں یا شبا کہہ رہے ہیں، تو زیادہ فرق نہیں۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ اچھا یہ وہ ٹاپک ہے، عنوان ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے، قرآن میں پہلی بار آیا ہو ایسا نہیں ہے، تو ہے کیا یہ؟ اب یہاں پر اہل علم کا ایک اختلاف ہے۔ اہل علم میں سے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ دراصل ایک خاندان کا نام ہے، ایک پریوار کا نام ہے، ایک گوتر کا نام ہے، ایک فیملی کا نام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی فیملی کا نام اس کے جد اعلیٰ کے نام پر ہوتا ہے، جیسے قریش، بنو ہاشم۔ تو قریش اگر قبیلہ ہے تو اس کا نام قریش کیوں پڑا؟ اس میں جو جد اعلیٰ تھے ان کا نام قریش تھا۔ بنو ہاشم نام کیوں پڑا؟ ہم ہاشمی ہیں۔ بھائی تو ہاشمی کیا چیز ہوتی؟ تو خاندان کا نام ہے، تو ہاشمی کیوں کہتے ہیں؟ ہاشم کی اولاد، قریش کی اولاد۔ تو اگر سبا کو ہم خاندان تسلیم کریں
تو اندازہ ہوگا کہ سبا نام کے ایک جد اعلیٰ ہوئے تھے، پوروج ہوئے تھے، ان کی جو اولاد ہوئی اس نے اپنے کو سبا کہا، ہم سبائی ہیں، سبا والے ہیں، سبا ہے ایک اسکول آف تھاؤٹ۔ اب دوسرا اسکول آف تھاؤٹ کہتا ہے کہ مان بھی لیں کہ یہ خاندان کا نام ہے تو دراصل یہ جگہ کا نام ہے، جگہ کو سبا کہتے تھے، سبا ایک حکومت تھی، سبا ایک ریجن تھا، سبا ایک علاقہ تھا۔ ان دونوں میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، کسی آدمی کے نام پر خاندان ہو بالکل صحیح، اسی آدمی کے نام پر جگہ کا نام بھی ہو جائے، وہ چونکہ بڑا ہے، جد اعلیٰ ہے، اسی کا خاندان پھیل رہا ہے، تو اگر خاندان اس کے نام سے ہے تو جگہ بھی اس کے نام سے ہو جائے، دونوں میں کوئی کنٹراڈکشن، تضاد نہیں ہے، دونوں باتیں قابل قبول ہیں اور یہ ممکن ہے۔ اب سوال یہ اٹھے گا کہ کون خاندان ہے؟ اب اس میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پورا عرب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم لوگ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، لیکن جو لوگ محققین ہیں، ریسرچ اسکالرز ہیں، وہ اس بات میں کہتے ہیں کہ سب تو حضرت اسماعیل کی اولاد نہیں ہے، کچھ بنی جرہم ہیں، کچھ اور بھی قبیلے تھے جو آ کے بس گئے تھے، اور کچھ حضرت اسماعیل سے پہلے بھی عرب میں پائے جاتے تھے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بڑی تعداد حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہے۔ تو یہ کون کون ہے؟ تو دو نام آتے ہیں، ایک کا نام قیتان اور قحطان، اور دوسرے کا نام عدنان۔ عدنان وہ ہیں جو حضرت اسماعیل کی اولاد والوں کے جد اعلیٰ ہیں، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک بڑا نام عدنان ہے، اور ان سے جو خاندان پھیلا، یہاں تک کہ اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بھی انہی کی اولاد۔ اور دوسرا خاندان وہ ہے جس سے سبا نکلا۔ سبا جس اولاد میں آتے ہیں وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں اگر مانے جائیں تو حضرت اسماعیل کی اولاد کی دوسری شاخ ہے جو سبا کہلائی۔ لیکن بعض محققین کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ جو سبا ہیں یہ اولاد اسماعیل میں سے نہیں ہے، یہ بھی پرانے عرب کا ایک قبیلہ ہے، اسی قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ میں نے سب آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ کوئی چیز، کوئی گوشہ تشنا نہ رہ جائے، سب معلوم ہو جائے۔ سبا کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کہاں ہے سبا؟ سبا کس علاقے کا نام تھا، یا سبا کس قوم کا نام تھا، وہ کہاں رہتے تھے؟ تو جب بھی آپ عرب کا نقشہ دیکھیں گے ایٹلس پر، یا آپ نکال کے دیکھ لیں گلوب پر، یا آج کل تو موبائل میں بہت آسانی ہے، تو بالکل اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل، جیسے ہندوستان میں آپ تمل ناڈو، کیرل دیکھتے ہیں، بالکل کوسٹل ایریا جو نچلا حصہ ہے، جنوبی دکھنی حصہ، ویسے ہی عرب کا وہ نچلا حصہ جو عرب ساگر سے سٹ رہا ہے، بحر عرب سے سٹ رہا ہے، وہ نچلا حصہ یمن کا ہے۔ یمن ایک ملک ہے جو سعودی عرب سے سٹا ہوا ہے، جس کی سرحدیں سعودی عرب سے مل رہی ہیں، ایک طرف عمان سے مل رہی ہیں، دوسری طرف سعودی عرب سے مل رہی ہیں۔ نچلا کوسٹل دکھنی علاقہ جس کے پیروں کو چھو رہا ہے بحر عرب، اور جس کا پچھمی حصہ بحر احمر، ریڈ سی سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے یمن۔ اور یمن کا علاقہ ہے جس کو ہم سبا کہتے ہیں، سبا۔ آج کل یمن میں سبا کھوجنے سے جلدی نہیں ملے گا، یہ پرانا نام ہے، پرانا علاقہ ہے، اب سبا نام کی کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ لیکن سبا کے اندر جو علاقے تھے وہ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ سبا کی راجدھانی معارب تھی، اور معارب آج بھی موجود ہے یمن کے اندر۔ یمن کو آپ اس طرح بھی پہچانیے کہ جب ہم لوگ پانی کے جہاز سے حج کرتے تھے، ایک زمانہ تھا 1975-77 تک پانی کا جہاز ہی جاتا تھا، ہوائی جہاز کا نظم اتنا عام نہیں ہوا تھا۔ اب تو پانی کا جہاز نہیں ہے، ہوائی جہاز ہے، تو پانی کے جہاز سے جانے والے اپنا احرام تہہ کر کے رکھتے تھے، جہاز پر چڑھنے کی طرح پہن نہیں لیتے تھے، بلکہ جب چھٹا دن گزرنے لگتا تھا تب یمن کے قریب سے جہاز گزرتا تھا،
اور تب ایک جگہ آتی تھی یلملم، اور یلملم کے پاس جہاز پر اعلان ہوتا تھا کہ اب یلملم آ رہا ہے جو میقات ہے، اور یہاں سے سب کو احرام باندھنا ہے۔ تو تمام حاجی جلدی جلدی غسل کرتے، تیاری کرتے اور پہنتے تھے۔ عدن بڑی بندرگاہ ہے یمن کی، اس سے ہندوستانیوں کا بڑا گہرا تعلق تھا، اس لیے کہ ہندوستانی حج کرنے جاتے تھے تو وہی ان کا میقات چھاڑتا تھا۔ یہ بھی یمن کی ایک پہچان ہے۔ اب سوال اور اس کا جواب کہ کیوں ذکر کیا سبا کا؟ اللہ نے سبا کی ایک پوری صورت اتار دی، کیا وجہ تھی؟ کون سی خاص بات ہے؟ کون سا لال ٹکا ہوا ہے سبا میں کہ سبا موضوع بحث بنا، موضوع قرآن بنا؟ اس کا کارن کیا ہے؟ تو جب اس کے کارن کی طرف ہم بڑھیں گے تب ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کئی طرح کے عنوان قائم کیے ہیں۔ پہلا عنوان یہ قائم کیا کہ اللہ نے اپنی نعمتیں یاد کرائی، تم پر یہ احسان کیا، تم کو یہ نعمت دی، تم کو یہ عقل مندی دی، تم کو یہ دانشوری دی، تم کو خلافت دی، تم کو سارے مخلوقات میں افضل بنایا۔ پھر دنیاوی نعمتوں کا ذکر کیا، یعنی اعلیٰ نعمات الہیہ کا ذکر کر کے اللہ کی طرف بلانا، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے، اسلوب ہے۔ دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایام اللہ کو یاد کر کے آپ کو، ہم کو ہدایت کرتا۔ ایام اللہ، یہ ایام اللہ کیا ہے؟ ایام اللہ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، انسانوں پر، مخلوقات پر ان کی تربیت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھایا ہو، عذاب الہی نازل ہوا ہو، بات مانی نہیں رہے، ہزار سمجھایا جا رہا ہے، اتنا آرام چین ہے کہ آرام اور چین کے خوگر بن کے عذاب کا تصور بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سب عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو کہتے ہیں پانی سوکھ جائے گا، ہریالی سوکھ جائے گی، فصل برباد ہو جائے گی۔ یعنی آرام کے خوگر اس طرح ہو گئے کہ تکلیف کا تصور بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے واقعات سناتا ہے کہ دیکھو فلاں قوم پر ایسے عذاب آیا، فلاں قوم پر ایسے عذاب آیا، فلاں قوم ایسے سوئی رہ گئی اور اس پر عذاب آ گیا، فلاں قوم ایسے نبی کا انکار کرتی رہ گئی، اس کو پکڑ لیا گیا، فلاں قوم دھسا دی گئی، فلاں قوم جلا دی گئی، فلاں قوم الٹ دی گئی۔ یہ ایام اللہ کی مثالیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ایک دن میرا ہوتا ہے، وہ دن عذاب کا ہوتا ہے، وہ دن ہم دکھاتے ہیں جب تم کو یقین ہونے لگتا ہے اور تم یقین کرنے کو مجبور ہو جاتے ہو کہ جس عذاب کو تم مذاق اڑا رہے تھے وہ آ گیا۔ تو عذاب کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی دین کی تبلیغ کرتا ہے، ہدایت کا ذریعہ بہم پہنچاتا ہے۔ تو یہ جو سبا کا ذکر ہوا یہ اسی قبیل کا ہے کہ قوم سبا خاندان ایک ایسا خاندان تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب نعمتوں سے نوازا تھا۔ پہلے رکوع میں تو یہ ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ میں اس سورے کو شروع کر رہا ہوں اس لیے تمہیداً کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ بعد کے رکوع والے آئیں گے تو وہ آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ تمہید ہے اس رکوع کی جو ضروری ہوتی ہے رکوع کے شروع میں۔ اگر باتیں نہ کی جائیں تو باتیں تشنا رہتی ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ سبا وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی مہربانی کی کہ ان کو دو تین چیزیں بڑی اہم تھیں۔ ایک یہ کہ وہ مکان بنانے، اونچے سے اونچی عمارت بنانے، منزل در منزل بنانے میں بڑا کمال رکھتے تھے۔ ایسی خوبصورت عمارت اور پردار لیئرز بنتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا ہی کمال نہیں ہے کہ RCC بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں، کل جب سیمنٹ کا وجود نہیں تھا تو پتھروں سے بھی ایسے مکان بن جاتے تھے جو آج بھی دنیا کا عجوبہ ہیں۔ جو بچے کھچے کھنڈر ہیں ان کو لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ سبا کو اتنی ایسی انجینئرنگ
ایسی ٹیکنیک کہاں سے آئی تھی بھائی؟ ایسا کمال تھا. ایک تو ٹیکنیک تھی. دوسرا کمال یہ تھا کہ وہ علاقہ ایسا نہیں تھا جس میں ہماری طرح گنگا بہتی ہو، جمنا بہتی ہو، نہیں. تو ان لوگوں نے کوشش کیا تھا کہ برسات کا پانی اس کو اس طریقے سے جمع کیا جائے کہ وہ سالوں بھر کام آئے. اس میں بھی دیکھیے بغیر ٹیکنالوجی کے نہیں ہوگا. ٹیکنالوجی کا کتنا بڑا اثر تھا ان کے اندر، اور ٹیکنالوجی میں کتنا بڑا کمال تھا. یہاں کچھ انجینئرز بیٹھے ہوں گے، عجب نہیں کہ چیف انجینئر بھی بیٹھے ہوں. انہوں نے اپنی انجینئرنگ کا کمال کیا کہ برسات کا پانی جو مختلف علاقوں سے بہہ کے ان کی طرف آ جاتا تھا اور ضائع ہو جاتا تھا. بلواہی زمین میں پانی آیا اور سوکھ گیا، کوئی مصرف نہیں. اس کو جمع کرنے کے لیے سد یعنی باندھ بنائے. ایسا باندھ جس سے پانی آ تو جائے لیکن جائے نہیں اور محفوظ رہے، اور اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے. جس کو آج ہم یہاں ڈیم کہہ کے بجلی پیدا کر رہے ہیں. وہ بجلی پیدا کرنے کی طرف تو نہیں گئے، اس لیے کہ اس وقت تک بجلی کا تصور نہیں تھا، لیکن پانی کو ریزرو کر کے اپنی ضرورت کے مطابق اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچا سکے پانی کو، اس کی کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. اس کا ذکر بھی آگے کے رکوع میں آپ پڑھیے گا اور سنیے گا. ایک اور کمال ہوا کہ یہ پانی کو پریزرو کر کے اس کے ذخیرے کے مناسب استعمال سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے شہر کے دونوں طرف اتنا خوبصورت باغیچہ ڈیولپ کر لیا، اور میلوں تک، ایک چھوٹا سا نہیں، میلوں تک ایسا خوبصورت باغیچہ کہ اس کے اندر دارچینی کی خوشبو، دارچینی کا پیڑ ہوتا تھا، اور وہ دارچینی ایسی مہکتی تھی کہ میلوں خوشبو جاتی تھی. سمندر سے گزرنے والا بھی اس خوشبو کو محسوس کرتا تھا اور آپس میں کہتا تھا صبا کے قریب آ گئے، معارف کے قریب آ گئے. دیکھو خوشبو، فضاؤں میں خوشبو بسیط تھی، پھیل گئی تھی. ایسی خوشبو، ایک سے ایک پھل ہوتا تھا، ایسا ایسا پھول ہوتا تھا، ایسے خوشنما پھول اور ایسے خوشنما شکل و صورت کے پھول نظر آتے تھے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے. اور دنیا میں مایا ناز باغیچہ ان کا تھا، اور اس باغیچے پر ان کو ناز تھا. وہ بڑے پہچان رکھتے تھے، اپنی شناخت رکھتے تھے کہ کیا ہے میری شناخت اور ہم کیسے ہیں، یہ شناخت تھی. تو سوال یہ اٹھتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کیوں دی؟ مثال اس لیے دی کہ وہ ان ساری خوبیوں کے باوجود اللہ کا انکار کر رہے تھے، قیامت کا انکار کر رہے تھے، اللہ کی پکڑ کا انکار کر رہے تھے. اور وہ اس بات کے منکر تھے اپنے وقت کے نبی کے، کہ نبی اگر کہہ رہے ہیں کہ عذاب نازل ہوگا، خدا کی پکڑ نازل ہوگی، خدا تعالیٰ تم کو گرفت میں لے گا اور تم سے تمہارے کیے کا سوال جواب پوچھے گا، اور جس نے تم کو اتنی خوبصورت زندگی دی ہے اس کا شکرانہ ادا کرنے میں تم چوک رہے ہو. لیکن ان لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، مذاق اڑایا، اور نبیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، نبیوں کے ساتھ استہزاء کیا، مذاق کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو باندھ بنایا تھا سد معارب، اس کے اندر ایسے چوہے اور اس قسم کے جانور پیدا ہوئے جو اس کو دن رات کوڑ رہے تھے، کوڑتے جاتے تھے. یہاں تک کہ جو بلیاں گاڑ کر، اس زمانے میں RCC تو تھا نہیں، تو کیسی بلی گاڑی گئی ہوگی اور کتنی مضبوط بندھائی ان کی گئی ہوگی کہ پانی کو وہ روک سکیں. اور وہ پانی باندھ کے کمزور ہونے سے ٹوٹ گیا. باندھ ٹوٹا تو باڑھ آ گئی. سیل کا ذکر آگے رکوع میں آئے گا، جب آگے والے درس دیں گے آپ کو تو سیل کی بات کہیں گے. اردو میں لگتا ہے کہ سیلاب بھی وہیں سے آیا ہے. وہ سیل جو عربی کا ہے وہی سیل یہاں. تو سیل معارف جو ہے، جو باڑھ آئی تو اس باڑھ نے سارے خاندان کو ختم کر دیا، سارے باغات برباد کر دیے. وہ برسوں برس کی، صدیوں کی وہ ساری تہذیب روبہ نزا نہیں بلکہ ختم ہو گئے، مٹ گئی، ختم ہو گئی. آج تک نہیں، نسیم منسیہ ہو گئی، ختم ہو گئی، کام ختم ہو گیا.
کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا کہ ایسے ختم ہو جائے گا. پلک جھپکتے ختم ہو گیا. اتنی تیز باڑھ آئی, اپنی ہی باندھ بنایا ہوا اپنی ہی باندھ ٹوٹ گیا. اور ایسا ٹوٹا, اس باندھ کو ٹوٹنے میں غفلت کا بھی سوال نہیں تھا. بڑی محنت سے یہ لوگ باندھ بناتے تھے, اس پر سیکورٹی تھی, اس کا دھیان رکھا جاتا تھا. کسی نے آ کے کہا بھی تھا کہ چوہا دیکھا ہے, کسی نے کہا اتنا تیز کوڑ رہا ہے, تو کسی نے ہنس کے کہا کہ اچھا چوہا دیکھا ہے, اچھا تو کیا کر لیں. کسی نے کہا کچھ اور بلنیاں بڑھا دو, بلنیاں بھی بڑھا دی گئیں, بندھن بھی مضبوط کر دیے گئے, چیک کرنے والوں نے چیک بھی کر لیا. لیکن ہوتا یہی کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور عذاب کے منکرین کو یقین نہیں ہوتا کہ عذاب آئے گا, اور جب عذاب آتا ہے تو پھر فرصت نہیں ملتی, پھر چھٹکارا نہیں ملتا, پھر آپشن نہیں بچتا, پھر ریمیڈی نہیں بچتی, کام ختم. تو سبا کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو سبا کا حال, تم گزرتے ہو ادھر سے, تمہارے راستے میں ہے سبا, سبا والوں کا کیا حال ہوا. انہوں نے بھی نبی کو جھٹلایا تھا, انہوں نے بھی قیامت کا انکار کیا تھا, انہوں نے بھی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کیا تھا. آج ان کا کیا حال ہے, مثال دی جا رہی, اس لیے سبا کا ذکر آیا. چلیے اب رکوع کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے, حمد اللہ کے لیے, شکرانہ اللہ کے لیے. اصلی تعریف, حقیقی تعریف, تعریف تو ہم لوگ بہت سے کی کرتے ہیں, بھائی بڑا اچھا ماحول ہے ہارون نگر سیکٹر 2 میں, ہر طرف پنکھا لگا ہوا ہے, جانماز بھی بڑی عمدہ ہے, نماز وقت پر ہو رہی ہے, کیا ہے, تعریف ہے. لیکن یہ حقیقی تعریف نہیں ہے. تعریف حقیقی کیا ہوگی کہ پروردگار نے ہارون نگر والوں کو یہ توفیق دی ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی مسجد بنائی ہے, انتظام کو بہتر کیا ہے, ان کو یہ شعور ہے کہ ہم اس مسجد کو بہتر سے بہتر بنائیں. معلوم ہوا کہ ہارون نگر کی جو تعریف تھی وہ تعریف ضرور تھی, لیکن حقیقی تعریف تو اس اللہ کی ہے جس نے ہارون نگر والوں کو یہ توفیق دی ہے. تو معنی کیا ہوگا, الحمدللہ, اصلی تعریف, حقیقی تعریف, صحیح معنی میں تعریف کے لائق تو اللہ ہے جس نے سب کو جو بھی تعریف کے لائق ہے تعریف کے لائق بنایا ہے. بنانے والا تعریف کے لائق اللہ ہے, اور اس لیے تعریف حقیقی کا مالک اللہ ہے. الحمدللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے. لہو ما فی السماوات, آسمانوں میں جو کچھ ہے, وما فی الارض, اور جو کچھ زمین میں ہے, یعنی پر ہے اور زمین کے اندر ہے, دونوں مراد ہے. زمین کے اوپر جو کچھ نظر آ رہا وہ بھی مراد ہے, اور جو زمین کے اندر ہے وہ بھی مراد ہے. اب زمین کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کہیں پٹرول ہے, کہیں ابرک ہے, کہیں لوہا ہے, کہیں سونا ہے, کیا کیا ہے اللہ بہتر جانے, کیا کیا چیزیں ہیں. ما فی السماوات, جو کچھ زمین کے اندر ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. آسمان کے لیئرز آپ جان رہے ہیں کہ آسمان میں تارا ہے, سیارہ ہے, چاند ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. بہت کم چیزوں کا علم ابھی ہم کو ہوا ہے, اور بہت ساری چیزوں کا علم ابھی بہت باقی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے لائق کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس سب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے, اور ان چیزوں کی قدرت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. سب معنی نکلے گا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اسی کے لیے ہے. مطلب پیدا بھی اسی کا کیا ہوا ہے, سنبھالا بھی اسی کا ہے, وہی جانتا ہے, وہی رکھتا ہے, سب کچھ اسی کی صفت ہے. اور ذرا سا ہم لوگوں کے پاس دولت آ جائے تو ہم اپنے کو تعریف کے لائق سمجھتے ہیں. 10 آدمی تذکرہ, لاکھپتی ہیں بھائی, کروڑپتی ہیں بھائی, کیا کار خریدی ہے نا, کیا آل اولاد ہے,
کیا مکان بنایا, کیا علم ہے بھائی, کیا نالج ہے بھائی, ہے نا. دیکھ رہے ہیں یہ سب کیا ہے, چھوٹی چھوٹی پونجی پر تعریف ہے نا. تو تعریف کے لائق تو وہی ہے کہ ساری پونجی اسی کی ہے, سب کچھ اسی کا ہے, سب کا مالک وہی ہے. تو اصلی تعریف کے لائق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس سے آپ اس لیے بھی واقف ہیں کہ قرآن کریم میں بکثرت اس کو دہرایا گیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو بار بار دہرایا. بار بار دہرانے سے, کسی ایک چیز کے دہرانے سے اس کا مفہوم ختم نہیں ہوتا. یہ دراصل ہمیں یاد دلایا جاتا ہے. اور کیوں نہ یاد دلایا جائے, ہم ایک معمولی سی صفت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ روز میری تعریف ہو, اور اللہ تبارک و تعالی وہ تو اصلی تعریف کے لائق ہے, اس لیے بار بار یاد دلاتا. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اب یہاں پر جو آخری ٹکڑا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ قرآن میں نادر ہے. کیوں نادر ہے بھائی؟ کہ اتنی جگہ تو آیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کتنی جگہ آیا. نادر کیا ہے؟ نادر آخری ٹکڑا ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اور سنو, اسی دنیا میں, اسی کائنات میں, اسی یونیورس میں اس کی تعریف نہیں ہے. جب قیامت ہوگی اور ایک نئی دنیا میں تمہاری ملاقات ہوگی, جنت ہوگی, دوزخ ہوگی, سزا ہوگی, جزا ہوگی, تب سن لو صرف اللہ کی تعریف رہے گی اور کسی کی تعریف نہیں رہے گی. یہاں تو بہت سی تعریف ہے, وہاں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی چاروں طرف. آج تو دونوں میں فرق کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے, کہ اس دنیا میں جو اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں, اور آخرت میں بھی اللہ کی تعریف ہوگی. دونوں کا فرق کیا ہے؟ فرق جانے تو پھر یہ جانے کہ آخرت کا ذکر کیوں کیا گیا, یہ بعد میں جانیں گے, پہلے فرق جانے. فرق یہ ہے کہ جیسے یہاں بہت سے آدمی کہے گا ہم اللہ کو نہ مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ اللہ کے نہ ماننے والے ہیں. تو یہاں نہ ماننے والے بھی ہیں, وہ کسی اور کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں. آخرت میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا, جو جہنم میں بھی ہوگا وہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ اللہ, پہلے تو نہ کہا تھا, اب تو اللہ ہی اللہ ہے. اور جو جنت میں ہوگا اس کے لیے تو قرآن میں الفاظ آ گئے ہیں کہ کیا کیا کہیں گے, فرشتے کیا کہیں گے اور جنتی کیا کہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے. تو قرآن میں جنتیوں کا جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ فرشتے ان سے کیا کہیں گے. فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتے کیا کہیں سلام علیکم, ارے تم پر اللہ کی سلامتی ہو. طبتم علیکم, طبتم تم کو, تمہارے لیے مبارک ہو, خوشبختی ہو, ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا, اس جنت میں, آرام میں, سکون میں, اللہ کی نعمت میں رہنا تم کو مبارک ہو, تم کو اللہ تعالیٰ خوب رہنا نصیب فرما. یہ فرشتے کہیں. اور ادھر سے جنتی کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچ سچ کر دیا. صدقنا وعدہ وأورثنا الارض. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا, جنت کی زمین کا وارث بنا دیا. یہ لوگ کہیں گے, یہ شکرانہ ادا کریں گے, یہ اللہ کی تعریف کریں گے. اور کیا کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. یہ جنتیوں کے منہ پر ہوگا الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف کے لائق تو وہی اللہ ہے جو سارے جہان کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ کثرت سے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہی جنت میں بھی زبان پر ہوگا الحمدللہ رب العالمین. یہ تو بات ہوئی کہ آخرت میں صرف اللہ کی تعریف ہوگی. لیکن یہاں پر آخرت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ آخرت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اصل ٹاپک یہ ہے کہ آخرت کے منکرین جو آخرت کو نہیں مانتے. آخرت آپ سمجھ رہے ہیں یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی, جزا اور سزا. اس پر ہم لوگوں کا ایمان ہے. اس ایمان میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. جیسے یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے, واحد ہے, بے ہمتا ہے, بے نظیر ہے, لا شریک ہے, ویسے ہی یہ بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اور سوال و جواب ہونا ہے, اجر اور جزا اور سزا ہونی ہے. اس کو آخرت کہتے ہیں.
تو آخرت کا انکار کرنے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جان لو آخرت میں تو صرف اللہ ہی اللہ ہے، انکار کرو گے تو وہاں تم اس لائق نہیں رہو گے کہ آخرت بخیر ہو۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ تعریف کے لائق ہے اس لیے بھی کہ وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ حکیم کیا کہ ہر کام کو کرنے کے پیچھے اس کے ایک لاجک ہے، ایک حکمت ہے، بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کی حکمت کو سمجھنے میں سینکڑوں سال لگا دے، کوئی ضروری نہیں کہ ساری حکمت سمجھ ہی جائے، لیکن ایک حکمت ہے، سو حکمت ہے، بے شمار حکمت ہے، ہر چیز میں ایک حکمت ہے۔ کس کو کس حکمت کے تحت کیا چیز دے رہا ہے، اولاد دینا بھی حکمت، اولاد نہ دینا بھی حکمت، آنکھ کی روشنی بھی حکمت، آنکھ کی روشنی چھین لینا بھی حکمت۔ اس لیے جو کہا گیا الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ تیرا شکر ہے ہر حالت میں، وہ اسی لیے کہ تو حکیم ہے اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہم اندھے آدمی ہیں، ہم کیا جانے گئے پروردگار، لیکن ہم تیری حکمت پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم تیری حکمت سے راضی ہیں۔ ہم کو امید ہے کہ پروردگار اگر بظاہر ہم تکلیف بھی جھیل رہے ہیں تو تیری حکمت پر ایمان رہنے کے نتیجے میں اس تکلیف کا بھی اجر ہم کو ملے گا۔ تو یہ حکیم ہے پروردگار، اور دوسرے کیا ہے، خبیر بھی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ خبیر، باندھ بنایا انہوں نے تو ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ باندھ ٹوٹ بھی سکتا ہے، خبر نہیں ہو سکی کہ ٹوٹ رہا ہے، بس اب ٹوٹا تو حکیم تو اپنے کو کہہ لیں گے کہ بڑا اونچا انجینئرنگ لگا کے ہم نے بنایا تھا، خبیر ہونے میں چوک ہو گئی کہ خبر نہیں ہو سکی کہ باندھ ٹوٹ رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، کون ایسی چیز ہے جس سے اللہ غافل ہو، ہر چیز کی خبر ہے۔ آپ نے نماز پڑھا، ہو سکتا آپ بھول جائیے، لیکن پروردگار نہیں بھولتا کہ ظہر پڑھ کے گیا ہے، تفسیر میں بیٹھا ہوا ہے، سن رہا ہے، لیٹ جاتا جا کے لیکن قربانی دے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اور اس لیے بھی وہ الحمدللہ کہنے کے لائق ہے کہ اللہ کے لیے کہا جائے کہ ہم تو اسی کے لیے، وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ یعلم ما یلج فی الارض، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور صفت کی ایک خوبی بیان ہو رہی ہے۔ ایک خوبی کیا، یعلم، وہ جانتا ہے، انبھگ نہیں ہے، وہ گیاتا ہے، نون ہے، اس کو پتا ہے۔ کیا پتا ہے، ما یلجو، جو کچھ کے داخل ہوتا ہے، جو کچھ کے پیوست ہوتا ہے، کس چیز میں، فی الارض، زمین میں، جو کچھ زمین میں پیوست ہوتا ہے، زمین میں جاتا ہے، زمین کے اندر جاتا ہے، اس سے اللہ واقف ہے۔ اب زمین میں پیوست ہونا، ایک مراد تو یہ ہے کون آج دفن ہوا، آپ کو، ہم کو نہیں معلوم، ہارون نگر کے قریب سے کون کس کی قبر بنی ہے، بھائی نئی قبر ہے، ہم کو نہیں معلوم، ہارون نگر والے جانتے ہوں، لیکن اللہ وہ ہے جو جان رہا ہے کہ آج کون قبر میں گیا۔ موت بھی اسی کے حکم سے آئی اور قبر میں جانا بھی اس کے علم میں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، جو پانی ہم بہا رہے ہیں وہ جذب ہو رہا ہے۔ ابھی آپ سن رہے ہیں کہ پانی کو برباد ہونے سے بچاؤ، پانی کو زمین تک پہنچاؤ تاکہ زمین کا لیول، انڈر گراؤنڈ واٹر کو مینٹین کیا جا سکے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا چیز جا رہی ہے۔ جو بیج آپ لگا رہے ہو، اس بیج کو آپ نے زمین میں دفن کیا، کیا ہوگا اس کا نتیجہ کسان جانتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سب جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر دبایا جا رہا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے یورینیم کے بڑے بڑے فسادی بم بنائے جا رہے ہیں اور ان کو زمینوں میں چھپایا جا رہا ہے، زمینوں میں رکھا جا رہا ہے، یہ صرف تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کیا کر رہے ہو اس زمین کو مٹانے کے لیے۔ یعنی وہ ساری چیزیں جو زمین کے اندر جاتی ہیں وہ سب اللہ اس سے واقف ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس سے بھی اللہ واقف ہے۔
وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، گرتا ہے، نازل ہوتا ہے، برستا ہے، وہ سب بھی اللہ رب العزت خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ برسانے والا بھی وہی ہے اور جو برس رہا ہے اس کو جاننے والا بھی وہی ہے۔ وما یارج فیہا، اور جو کچھ زمین میں اور آسمان میں چڑھتا ہے، یارجو اسی سے معراج کا لفظ جو ہے وہی یارجو، بلند ہوتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، یعنی زمین سے جو چیز اوپر اٹھتی ہے۔ اب یہاں پر ایک کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، ذرا اس پر بھی توجہ ہو جائے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہیں، مذاق اڑاتے ہیں نا، مرے کے بعد سب کچھ مٹی میں مل جائے گا پھر ہم زندہ ہو جائیں گے۔ ان کو کیا بتایا جا رہا؟ یارجو فیہا، جو کچھ زمین سے اوپر اٹھتا ہے یہی پانی ہے جو بھاپ بن کے اوپر اٹھتا ہے اور اوپر جا کے بادل بن جاتا ہے، اوپر کی فضاؤں میں جا کے گولا بن جاتا ہے، اولا بن جاتا ہے، اور اوپر سے کبھی بارش، کبھی اولا گرتا ہے، کبھی ایسا فوگ بنتا ہے کہ تمہارا چلنا پھرنا دو بر ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہاں سے پانی اڑ گیا، ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ ارے تم کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی دوسری شکل بادل ہے، اور بادل پھر کہاں برسے گا؟ پانی کہاں کا برسا، کہاں؟ ہمالیہ روک کے کہاں برسا رہا ہے، کہاں سے پانی لیا ہے اور کہاں پانی پہنچا ہے اور پانی برس کہاں رہا ہے؟ ذرا خیال رہے تاکہ اپنے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر مذاق اڑانے والے کبھی سوچا کرو۔ کل کے دن شاید بہت اچھی طرح نہ سمجھ سکے ہو، لیکن آج کا سائنس تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کہاں پانی لیا گیا اور کہاں برسایا گیا۔ پہاڑ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، پانی کہاں برستا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر کے کہتا ہے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ یہ سب جو اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرتا ہے، زمین سے نکل رہا، آسمان سے برس رہا ہے، اس سے تمہاری زندگی خوشگوار ہو رہی ہے، یہ سب هُوَ الرحیم۔ یہ اگر مہربان نہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، تڑپتے تم کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایک نظام بنایا ہے جس میں تمہاری زندگی آسان ہو گئی ہے، خوشگوار ہو گئی ہے۔ اور الغفور، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ بخشائش بھی فرماتا ہے، بخش بھی دیتا ہے۔ اس لیے اگر تم اب تک غافل تھے اور تم سوچو کہ ہم تو بڑی غفلت میں رہے، تو گھبراؤ مت، وہ اللہ مہربان بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ آج بھی اگر تم واپس پلٹ آؤ اللہ کی طرف تو وہ بخشنے والا غفور ہے، وہ تمہاری بخشائش فرمائے گا۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اب کافروں کا ایک قول نقل ہو رہا ہے کہ کافر کیا کہتے ہیں؟ لا تأتینا الساعۃ، کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ لا تأتینا، ہم پر نہیں آئے گی، نہیں آ سکتی ہے۔ کیا نہیں آئے گی؟ الساعہ، ساعہ قیامت کا ایک نام ہے، قیامت کو ساعہ بھی کہتے ہیں۔ عربی میں ساعتن کے معنی گھنٹے کے بھی ہوتے ہیں اور منٹ کے بھی ہوتے ہیں اور دن کے بھی ہوتے ہیں۔ ایک ساعت فرصت دیجئے، تھوڑی دیر فرصت دیجئے، ساعت کا لفظ اردو میں بھی خوب استعمال ہو۔ قیامت کو ساعت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہے قیامت کو ساعت کہنے۔ ایک تو یہ کہ وہ طے ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ کب ہوگا، تو جس چیز کو طے کر دیا جائے اس کو ساعت کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ طے کر کے وقت لکھتے ہیں، نکاح کتنے بجے ہوگا، روانگی کتنے بجے ہوگی، چاند پر جو سیارہ جائے گا وہ کتنے بجے جائے گا، الٹی گنتی شروع ہو جاتی، 10 9 8 7، کاہے وقت طے ہے، اس لیے گنتی ہو رہی ہے۔ قیامت کو ساعت اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں، اللہ کے نزدیک قیامت کا وقت مقرر ہے، اس لیے اس کا نام ساعت ہے۔ اور اس کی ایک وجہ اور ہے ساعت کہنے کی، وہ یہ ہے کہ جیسے گھڑی جب پہنچ جاتی ہے کانٹے پر تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ٹن سے ہو ہی جائے گا۔ اگر آپ کی مسجد میں الارم ہوگا تو مؤذن صاحب ٹن ہوتے ہی اللہ اکبر شروع ہوگا تو افطار کا وقت ہو گیا بھائی،
یہ جو ٹن ہے اس کو ساعت کہتے ہیں. تو قیامت کا وقت ٹلے اولے گا نہیں، جب ہو جائے گا تو ہو کے رہے گا، اس کو نہ کوئی آگے کر سکے گا نہ پیچھے کر سکے گا، اس لیے بھی اس کو ساعت کہتے ہیں. تو قیامت کا نام لا تاتینا ساعہ. کافر کہتے ہیں کہ قیامت کیا آئے گی، قیامت آنے ہونے والی چیز نہیں ہے. قل، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ سنا دیجئے. بلا، بلا انگریزی کے آف کورس کا عربی ترجمہ، یا بلا کا انگریزی ترجمہ کیا ہوگا؟ آف کورس، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرشتوں سے اور تمام مخلوقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب نہیں ہوں، تو ساری روحوں نے جواب دیا تھا بلا بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں، آپ ہی تو ہیں. تو بلا، آف کورس، بلا وربی لا تاتینکم، کیوں نہیں، میرا رب اسے ضرور لانے پر قادر ہے. تم اللہ کو کمزور سمجھتے ہو کہ قیامت کیسے آ جائے گی؟ قیامت کیا چیز ہوتی ہے؟ قیامت تو آ کے رہے گی، وہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تمہارے گمان میں مشکل ہوگی، اللہ کے لیے اس کا کرنا کچھ مشکل نہیں، یقیناً آئے گی. وَرَبِّي لَا تَأْتِيَنَّكُمْ، اس لیے بھی کہ اللہ نے جب یہ بیان کر دیا ہے کہ آئے گی تو وہ عالم الغیب ہے. اللہ کیا ہے؟ عالم الغیب. قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالم الغیب، وہ اللہ جو غیب کا جاننے والا ہے، جب اس نے قیامت کے بارے میں بتا دیا ہے تو وہ آ کر رہے گی. لا یعزب عنہ، کوئی اس کو چھپا نہیں سکتا، پوشیدہ نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا. انکار کر کے وہ ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر. وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو غائب کر دیں گے اور چھپا دیں گے اور مٹا دیں گے، پوشیدہ کر دیں گے، وہ نہیں کامیاب ہو سکتا. مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، اللہ رب العزت وہ ہے جس سے زمین اور آسمان کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں کیا جا سکتا، چھپایا نہیں جا سکتا. ہم کپڑا پہن کے بدن چھپا لیتے ہیں، ہم قیمتی چیز جیب میں رکھ کے چھپا لیتے ہیں، ہم اپنے سیف میں جا کے رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی نے نہیں دیکھا. لیکن پروردگار عالم الغیب ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے. لا یعزب عنہ، کوئی اس سے چھپا نہیں سکتا. مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی یا اس سے بھی کم، فی السماوات، آسمانوں میں سے، ولا فی الارض، اور نہ زمینوں میں سے، کچھ نہیں چھپائے جا سکتا. ولا اصغر من ذالک، ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو وہ بھی چھپائی نہیں جا سکتی. آج پہلے لوگ کہتے ہوں گے کہ کیا بول رہے ہیں، کافر کہیں گے اور ذرہ تو ہو ہی گیا. اب ذرے سے بھی چھوٹا کچھ ہوتا ہے، قرآن نے اس سے بھی چھوٹے کا ذکر کر دیا. آپ جان رہے ہیں کہ الیکٹرون اور پروٹون اور سارا نیوٹرون سب سامنے آ گیا. اور اب آپ یہ بھی جانتے ہیں ایک عام آدمی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم مائکروسکوپ لگا کے دیکھتے ہیں، وہ ایسا ذرہ نہیں ہے کہ آنکھ سے نظر آ جائے، مائکروسکوپک ہے، اور شاید اس سے بھی مائکرو کوئی چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات کہی. پہلے تو کہا مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. اس کے بعد مزید کہا ولا اصغر من ذالک، اس ذرے سے بھی کچھ چھوٹا ہو تو وہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑا، کوئی بڑی سے بڑی چیز ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں ہمالیہ آ گیا تو ہم کہتے ہیں اس پار تو ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے، اور ہمالیہ تو ہمالیہ، اس دیوار کے پیچھے کون بیٹھا ہم نہیں دیکھ پا رہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا، ولا اکبر، کوئی بڑی چیز بھی بیچ میں آ جائے جو بہت بڑی بھی ہو، تو اس کے بیچ میں آنے سے اللہ رب العزت کی جانکاری میں، علم میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ ہر چیز کو جانتا. الا فی کتاب مبین. اور ایک اور خوبصورت بات کہی کہ یہ سب باتیں جو ہیں پروردگار کے لیے سب کچھ عیاں اور ظاہر ہیں، اور ایک کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں، کھلی ہوئی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. ایک کتاب ہے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں سب چیز عیاں ہے، ہر چیز نظر آتی. لیکن یہ یاد رہے کہ لوح محفوظ
اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. اللہ لوح محفوظ کے بنا بھی سب کچھ جانتا ہے. یہ لوح محفوظ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں لکھی ہوئی بھی موجود ہیں. تو آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی چیز لکھی بھی نہ ہو تو بھول جائے گا. تو سنو اے بھولنے والے لوگ, تمہارے بھولنے والے تجزیے کے لیے لکھا ہوا بھی موجود ہے, کہ مت سمجھو کہ بھول جائے گا. الا فی کتاب مبین, کھلی ہوئی کتاب میں لکھا ہوا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ جو قیامت آئے گی اور آ کے رہے گی, یہ کاہے کو آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کو قیامت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک سوال ہے, بڑا اہم سوال ہے کہ قیامت طے ہے بھائی, تو آخر کیوں؟ قیامت کی وجہ کیا؟ لیجزی, تاکہ جزا دے سکے, بدلہ دے سکے, تاکہ اچھا کرنے والے کو اچھا اور برے کرنے والے کو برا دیا جا سکے. اگر قیامت نہ ہو تب تو جو ظلم کر رہا وہ ظلم کرتا رہے, جو مظلوم ہے بیچارہ مظلوم رہے, جو یہاں لنچنگ سہ رہا ہے وہ لنچنگ سہتا رہے, جو لنچنگ کر رہا ہے وہ لنچنگ کرتا رہے. نہیں, لیجزی, قیامت اسی لیے ہے کہ ہر چیز کا بدلہ دیا جا سکے, ہر چیز کا کوشچن ہو سکے, سوال ہو سکے, ہر چیز کو آنسریبل بنایا جا سکے. کوئی چیز ایسی نہیں جس کی پرسش نہیں ہوگی. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں پر ایک خاص ذکر کیا کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیا جا سکے. بدلہ کس کو ملے گا؟ نیک عمل کرنے والوں کو ملے گا, اور جو برا عمل کر رہے ہیں ان کو تو سزا ملے گی. تو جزا اور سزا, جزا کا یہاں پر ذکر ہو گیا, تو جب جزا نیکی والے کو ملے گی تو الٹیمیٹ یہاں پر یہ بات آ گئی کہ سزا ان کو ملے گی جو برائی کریں گے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. ہاں, یہ خیال رکھو کہ اگر تمہارا ایمان اللہ اور قیامت پر ہے اور تم بھول چوک ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, اور تم معافی مانگتے ہو, اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہو, روتے ہو, روزہ رکھتے ہو تاکہ گناہ دھل جائے, قرآن پڑھتے ہو, اللہ کے آگے سر کو دھرتے ہو, تو سنو, اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. وہی نیک لوگ جو نیکی کی طرف آ گئے ہیں, ایمان لے آئے ہیں, ان کے لیے کیا ہوگا؟ لہم مغفرہ, انہی کے لیے مغفرت ہے, بخشائش ہے. ورزق کریم, اور بزرگی والا, عزت والا رزق بھی ہے, روزی بھی ہے. جنت میں جو روزی دی جائے گی وہ عزت والی روزی ہوگی, یعنی بے عزت کر کے نہیں کھلایا جائے گا. ایسا کھانا نہیں ہے کہ کھانا تو ملے گا بھائی, لیکن ایسا نہ ہو کہ بے عزتی ہو جائے. ایگو کو ٹھیس نہیں پہنچے گا, ایگو کے ساتھ کھلایا جائے گا, بلکہ وہ ایگو وہ ہوگا جو اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. وتھ ایگو آپ کے آگے نعمت سجا دی جائے گی. تو رزق کریم, بزرگی والا رزق دیا جائے گا, یعنی وہ رزق اس بات کی علامت ہوگا کہ جس کو رزق دیا جا رہا ہے وہ عزت والا, آنریبل ہے, آنریبل ڈش بھی ہے اور آنریبل پرسنالٹی بھی ہے. والذین سعوا, اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. کس چیز میں محنت کرتے ہیں؟ والذین سعوا, اور وہ لوگ جو دن رات کوشش کرتے ہیں. کاہے کی؟ فی آیاتنا معاجزین, کہ میری نشانیوں کو ہرا دیں. توجہ چاہتا ہوں, دن رات ڈیبیٹ, کتاب کا لکھنا, کاہے کے لیے؟ کہ اللہ کی نشانیوں کو پست کر دیں, اللہ کی نشانیوں کو ڈیمیرٹ ثابت کریں, اللہ کی نشانیوں کو غلط ثابت کریں. معاجزین, کہ اللہ کی نشانیوں کو ہرا دیں, شکست دے دیں, غلط ثابت کر دیں. اولئک لہم عذاب من رجز علیم, جو میری نشانیوں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں, لہم, انہی لوگوں کے لیے ہے عذاب, من رجز علیم. علیم کہتے ہیں دردناک کو, بہت دردناک, خطرناک. تو رجزن علیم, بہت دردناک, ایسا عذاب کہ اللہ کی پناہ, کہ دیکھنے والا بھی اپنے آپ کو عذاب میں محسوس کرے کہ اتنے عذاب کو ہم دیکھ رہے ہیں. ایسا عذاب, اللہ کی پناہ. اللہ تعالی ہم سب کو عذاب سے محفوظ و مامون رکھے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ,
اور جن کو علم دیا گیا ہے، علم دیا گیا، کون علم دیا گیا؟ بڑی بڑی ڈگری والے، بڑے بڑے سائنٹسٹ نہیں۔ علم وہ نہیں ہے جو خدا کا انکار کرا دے، علم وہ ہے جو خدا کا بندہ بنا دے۔ علم کی تعریف یہی ہے۔ کس کو کہتے ہیں نالج؟ گیان کیا ہے؟ آدمی پڑھتا ہے تو کس لیے پڑھتا ہے؟ آج کل پڑھنے کا موڈ بدل گیا ہے۔ آج کل ہم لوگ سب کچھ پڑھتے ہیں نوکری کے لیے، کچھ حاصل ہو جائے، پیکیج والا علم حاصل کر۔ اے بیٹا انجینئرنگ پڑھو، ڈاکٹری مت پڑھو، اس میں بڑا فائدہ۔ اے بیٹا یہ نہ پڑھو، وکالت پڑھو، ایک کے دن میں 10 لاکھ فیس لیجیو، ہے نا؟ آج کل علم کا مقصد یہ ہو گیا۔ لیکن علم دراصل کیا ہے؟ علم اللہ کے معرفت کی سیڑھی طے کراتا ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا جائے ویسے ویسے اپنے بندہ ہونے کا احساس اگر ہم کو ہوتا جائے تو ہم عالم ہیں۔ عالم کون ہے؟ جو اپنی بندگی کو روز پہچانتا ہے کہ ہم بندہ ہیں اللہ کے۔ عالم وہ نہیں ہے جس کو اس کی فرعونیت نظر آتی، ہم فرعون ہیں، ہم یہ ہیں، معاذ اللہ۔ وہ عالم نہیں ہے، وہ تو جاہل ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا، وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا، وہ لٹریٹ تھا، بقرات اعظم تھا، سیاست بھی جانتا تھا، دولت مند بھی تھا، حساب کتاب بھی کر لیتا تھا، عرب کے جانکار لوگوں میں اس کی گنتی تھی، لیکن اس کو ابو جہل کہا گیا۔ کیوں جہل؟ اس لیے کہا گیا کہ اس کو اپنی فرعونیت سمجھ میں آ رہی تھی، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبدیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم بندہ ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو علم دیا گیا وہ دیکھتے ہیں۔ علم والوں کو ویژن ہے، علم والوں کے لیے ویزیبل ہے، علم والوں کے لیے ویزیبلٹی ہے۔ کیا ہے؟ الذی انزل الیک من ربک هو الحق، کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا؟ بات اتنی ہی سی تھی نا کہ محمد سچے ہیں، لیکن ان پر جو وحی اتر رہی ہے اس کو سچ کیسے مانے؟ کیا بے بسی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ ایک آدمی نظر کے سامنے موجود ہے اور اس کو سارا مجمع کہہ رہا ہے کہ تم سچے ہو، کبھی تم کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، تمہاری سچ پر ہم کو یقین ہے، بار بار کا تجربہ ہے کہ تم سچے ہو۔ لیکن جب وہی سچا آدمی، وہی سچی شخصیت کہتی ہے کہ اللہ واحد، تو اس میں شک ہو جاتا ہے۔ اور جب وہی شخصیت کہتی ہے کہ والبعث بعد الموت حق، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا سچ ہے، تو پھر اس کا منہ دیکھتے ہیں کہ یہ سچا یہ کیا بول رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ سچ کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ اپنی پسند کو سچ مانتے ہیں، جو ان کو پسند آ جائے وہی سچ۔ آگے بات آ رہی کہ علم والا کون ہے؟ کہ جو نبی پر اتر رہا ہے اس کو حق جانتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ایسے ہی آدمی کو جس کو اللہ رب العزت علم عطا فرماتا ہے، علم کا شعور عطا فرماتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یہدی، ہدایت پاتا ہے، الی صراط، اس راستے کی طرف جو عزیز الحمید کا راستہ ہے، جو اللہ عزیز یعنی غالب بھی ہے اور حمید یعنی لائق تعریف بھی ہے، اس کا راستہ، اس کی ہدایت اسی کو نصیب ہوتی۔ وقال الذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے کیا کہا؟ وقال الذین، کفر کرنے والوں نے کہا، هل ندلکم، اب دیکھیے کافروں کا ایک جملہ نقل ہو رہا، هل ندلکم علی رجل ینبئکم، سنو سنو، کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر انجان آدمی کو جو نیا آیا ہے مکے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حل ندلکم، کیا تم کو خبر دیں، بتاویں؟ تو پوچھتا کون چیز کی خبر دو گے، کہاں بتاؤ گے؟ تو کہتے علی رجل، ایک آدمی کی خبر دیں گے تم کو، ایک آدمی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو پوچھتا کہ کون آدمی، کس کی خبر تم دے رہے ہو، کس کے بارے میں بتا رہے ہو؟ ینبئکم،
کہ وہ تم کو بتائے گا، آگے ملے گا، جاؤ نا آگے ایک آدمی ملے گا، اس کے بارے میں پہلے ہی سے ہم تم کو بتا دے رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں۔ کافر ہر انجان آدمی کو روک کے کہتے ہیں کیا تم کو ایک آدمی کے بارے میں نہ بتائیں؟ کون آدمی؟ وہ آدمی جو تم کو آگے بتائے گا، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم مر کے مٹی میں مل جاؤ گے، تمہاری مٹی کو بھی ہوا اڑا دے گی، خاک ہو جاؤ گے، ہڈی بھی سرما بن جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکے کے زمین میں اتنی شورائی کیفیت ہے کہ جو قبر جنت المعلیٰ میں بنتی ہے 6 مہینے کے بعد اس کو کھولا جاتا ہے تو کچھ نہیں بچتا ہے۔ وہاں آخرت کا عقیدہ لے کے رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑی اہم بات ہے نا، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ محفوظ رکھنا چاہے، جس کو اللہ محفوظ رکھتا ہے وہ برساں برس بعد بھی محفوظ رہتا ہے۔ لیکن مکے میں آپ اگر جنت المعلیٰ میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا اور قبرستان میں کچھ وقت گزارا ہوگا تو اب تو نیا جو بن رہا ہے وہ سب سیمنٹ کا سلیب ہے جو اوپر سے رکھ دیا جاتا ہے، اور چند کڑاہی میں مٹی ہوتی ہے جس کو لوگ لے کے ایسے ایسے ڈال دیتے ہیں، ہو گیا ختم۔ 6 مہینے کے بعد اس کو کھولا گیا تو کچھ نہیں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کیا تم کو ایک ایسے آدمی کی خبر نہ دیں جو تم سے کہے گا کہ جب تم مٹی نہیں بلکہ ریزہ ریزہ ہو کے ہوا بن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، پارا پارا ہو جاؤ گے، اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، تو وہ تم سے کہے گا جب تم مٹی ہو کے ختم ہو کے بالکل ختم ہو جاؤ گے، لفی خلق جدید، تو پھر سے تم کو زندہ کیا جائے گا، پھر سے تم کو بدن ملے گا، پھر سے زندگی ملے گی۔ یہ ہنسنے کا انداز۔ کفار مکہ کیا کر رہے ہیں اس کو قرآن نے نقل کیا کہ کفار مکہ، پھر سے ایک بار پڑھیں، وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل، کیا تم ایک ایسے آدمی کی تم کو خبر نہ دیں، تم کو بتلائیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں، یونبئکم، جو تم کو کہے گا، جو تم کو بتائے گا، جو تم کو سنائے گا، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے، پاؤڈر ہو جائیں گے، انکم لفی خلق جدید، تو پھر ہم کو زندہ کیا جائے گا۔ یعنی اسلام کے عقیدہ آخرت کا مذاق اڑا رہا ہے، مذاق اڑ رہا ہے۔ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یہ بڑی خوبصورت ٹکڑی ہے، ذرا سا غور کر لیجئے تو آپ کو لذت آئے گی۔ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بے بسی، بے بسی کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کو پتہ نہیں چلے کہ داہنے جائیں کہ بائیں جائیں، اچھا ہے کہ برا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے نا؟ تو دیکھیے بے بسی کیا ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ افطرا، افطرا کیا بنا لایا ہے، کیا گڑھ لیا ہے، کیا طے کر لیا ہے، نیا بنا لیا ہے۔ افطرا علی اللہ کذبا، اس آدمی نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے کہ اللہ نے اس سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پیغام دیتا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ ایک بات ہوئی، اب دوسری بات کہی، ام بہی جنہ، یا پھر اس کو جنون ہو گیا ہے، دماغ اس کا خراب ہو گیا، معاذ اللہ، یا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا یا پھر یہ اللہ پر جھوٹ گڑھ رہا ہے۔ ذرا سا غور کیجئے گا تو آپ کو بات کھلے گی کہ قرآن نے اس کو کیوں نقل کیا۔ نقل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلا جملہ جو کہا افطرا علی اللہ کذبا، افطرا علی اللہ کذبا، کہ اس نے اللہ پر کیا جھوٹ گڑھ لیا ہے۔ پھر یاد آیا کہ ہم تو اس کو سچا کہہ چکے ہیں، تو جس کو سچا کہہ دیا، جس کو سچا مان لیا، اس کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو ہوگا نہیں۔ پھر فوراً کہا کہ ام بہی جنہ، یا پھر اس کا دماغ گھوم گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی مکاری بھی ہے اس میں۔ پہلے تو کہہ چکے کہ انت صادق انت امین، اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ تم ہی سچے ہو،
اپنی پوٹلی بھی لا کے انہی کے پاس رکھتے ہیں کہ تم سے زیادہ سچا آدمی کوئی ہے نہیں. جتنے کافر سب کی پوٹلی نبی کے پاس, امانت نبی کے پاس. تو پہلا جملہ تو اپنے ہی غلطی کو ثابت کر رہا تھا, تو فوراً ایک التزامی بات کہہ دی کہ لگتا ہے کہ دماغ ان کا گھوم گیا ہے. معاذ اللہ. یعنی کفار مکہ کے لیے انکار کی بدماشی کے لیے کوئی راہ بچ نہیں رہی. دیکھ رہے ہیں آپ, عدل بدل. آپ جانتے ہیں کہ جب گواہ ڈاک میں کھڑا ہو اور وہ ادھر ادھر کرے تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے نا, جھوٹ بول رہا ہے. یعنی کتنا لمبا تھا جس نے قتل کیا, اتنا تھا کہ اتنا تھا, یاد نہیں ہے, اتنا تھا کہ اتنا تھا. اس کے مطلب یہ کہ جھوٹا ہے, اس نے قاتل کو دیکھا نہیں. ایک قاتل کی لمبائی جو ہاتھ سے بتا رہا ہے, کبھی نیچے کرتا ہے کبھی اوپر کرتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پر, کبھی کہتا ہے کہ نہیں جھوٹ تو بول نہیں سکتے. تو لگتا ہے کہ دماغ ان کا کھسک گیا ہے. معاذ اللہ. ایک خوبصورت سین ہے جو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے لا کے کھڑا کر دیا. ان آیات کی روشنی میں آپ مکے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور ایک بات اور عرض کر دیں کہ ہم لوگوں کے لیے ایمان لانا بڑا آسان ہو گیا ہے. باپ دادا سے مل گیا, بڑی آسانی سے مل گیا. ذرا اندازہ لگائیے ان لوگوں کا, اور حضور پاک علیہ السلام کی محنت اندازہ کیجئے. کیا جانفشانی سے دین کو پہنچایا, کیسی محنت ہوئی ہوگی. اور جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان والوں کے لیے اس وقت کیا معنی رکھتی ہوگی کہ حضور حضور حضور, اللہ حق یہی ہے, انہی کے ساتھ حق ہے, اور ان کے ساتھ ہم ہیں تو ہم بھی حق ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر اور عذاب پر, کہ عذاب بھی نازل ہوگا. والضلال البعید. اور اسی وجہ سے وہ بڑی گہری گمراہی میں ہے. ایسی گہری گھٹا ان کو گمراہی کی گھیرے ہوئے ہے کہ روشنی کی کوئی لکیر ان تک پہنچ نہیں پاتی. دور جا پڑے ہیں گمراہی میں, اتنے دور چلے گئے ہیں کہ ہدایت کی کوئی روشنی ان تک پہنچ ہی نہیں پاتی. افلم یروا الی ما بین ایدیہم. یہ لوگ جو چیز سامنے ہے اس پر بھی توجہ نہیں کرتے. جب آدمی کسی چیز پر ریجڈ ہو جاتا ہے, ضدی ہو جاتا ہے. کافروں نے ضد پکڑ لی تھی کہ نہیں مانیں, سب کچھ ان کے خلاف تھا لیکن ضد تھی کہ ہم نہیں مانیں. افلم یروا الی ما بین ایدیہم. جو کچھ ان کے سامنے نبی کی حقیقت تھی, اللہ کی توحید کی حقیقت تھی, قیامت کی حقیقت تھی, ان سب کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے. افلم یروا, کیا دیکھتے نہیں, الی ما بین ایدیہم, ان چیزوں کے درمیان جو ان کے بالکل سامنے ہے, وما خلفہم, اور ان کے پیچھے ہے, من السماء والارض, زمین اور آسمان. زمین ان کے سامنے ہے, آسمان ان کے پیچھے, یعنی ان سے تھوڑا دور ہے. زمین اور آسمان پر اگر نظر ڈالتے تو ان کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا کہ زمین کا بھی عالم یہ ہے کہ مردہ ہو رہی ہے اور زندہ ہو رہی. کتنی زمینیں, آپ مکہ جائیں گے تو جو لوگ مکہ 25-30 سال پہلے گئے تھے ان کو کہیں ہریالی نظر نہ آئی ہوگی, لیکن آج جائیں گے تو جگہ جگہ ہریالی ان کو نظر آ جائے گی. جو لوگ 25-30 سال پہلے عرفات کے میدان میں گئے تھے وہ عرفات کو چٹیل میدان جانتے تھے. آج عرفات میں نیم کا پودا بہت بڑا نہ صحیح لیکن قد آدم تو نظر آ ہی جائے گا. پانی کی فوہار اڑتی ہوئی نظر آ جائے گی. جس پانی کے لیے آدمی ترستا تھا کہ بڑی مشکل سے پانی ملتا تھا, وہ جگہ جگہ پانی کا فوارہ اڑ رہا ہے نا. زمین مردہ زندہ ہو رہی ہے, زمین کو تام دیا, مردہ زمین کو زندہ کر دیا, فصل لہلہا گئی. اور سامنے کی چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دلیل دیتا ہے قرآن میں دوسری جگہ پر کہ سنو, تم کو یقین نہیں ہے کہ پھر زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ, تو یہ بتاؤ کہ اس پر تو ایمان ہے نا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے.
اس پیدائش پر تو ایمان ہے نا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہی خالق ہے. تو جب یہ یقین ہو گیا تو ایک بات بتاؤ کہ تمہارے نزدیک، انسان کے نزدیک، ایک انسان جب کسی کام کو دوبارہ کرے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے؟ پہلی بار میں مشکل ہوتا ہے، فرسٹ اٹیمپٹ کا امتحان مشکل ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے زیادہ مشکل نہ، ایک اٹیمپٹ لے چکے ہیں، دوسرا اٹیمپٹ ہے نا، تب کوئی بات نہیں ہے نا. دوسرے اٹیمپٹ میں انسان کے لیے سب کچھ آسان. آپ کسی چیز کو ایک بار پڑھیے، دوبارہ پڑھیے گا، آپ کو آسان معلوم ہو. اللہ تعالیٰ آرگومنٹ کرتے ہوئے فرماتا ہے اے عقل کے ناخن لینے والوں، سوچو ذرا، جس نے پہلی بار تم کو پیدا کر دیا اسی کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو گیا. اچھا پھر کہتے ہیں کہ ہڈی سرما بن جائے گی تو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا؟ ہڈی بھی نہ رہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل پر ذرہ بھی یقین نہیں تم کو، اپنی ہی عقل پر؟ ارے سوچو ذرا کہ تم سوچ رہے ہو کہ دوبارہ پیدا ہونے کے لیے ہڈی بھی سرما بن گئی، اور جب یہ سرما بھی نہ تھا تو کیسے پیدا ہو گئے؟ پہلی بار جب اللہ نے تم کو پیدا کیا، جو تم کھڑے ہو بیٹھے ہو، یہ کون سرما سے پیدا کیا ہے؟ کہاں تھی ہڈی؟ کوئی وجود تھا؟ ارے بغیر وجود کے جس نے تم کو پیدا کر دیا، اب تو وجود بھی ہے، وجود کا سرما بھی ہے. یہ ہے سامنے کی بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ افلم یرو الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض. زمین اور آسمان پر نظر بھی ٹھیک سے نہیں ڈالتے کہ ان کو نظر آئے کہ سامنے کی بات ہے، قیامت، آخرت، سب سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ جان رہے ہیں کہ جتنے لوگ ایکولوجیکل ڈس آرڈر کے گنہگار ہیں، ہم سب اے سی اور فریز اور فلانا اور چلانا، اس کا نتیجہ زمین پر کیا ہونے والا ہے یہ ہم کو معلوم ہے. تو جب نتیجہ سائنس قائل ہے تو اللہ کا دیا ہوا نتیجہ تم یقین کرنے کو کیوں تیار نہیں ہو؟ وہ بھی تو نتیجہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نشاء نخسف بہم الارض. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، زمین کے اندر دھسا دیں کسی چیز کو. کوئی چیز ایسی ہو جس کو ہم زمین کے اندر دھسا دیں. پتہ نہیں کتنی چیز دھس گئی. زلزلہ آیا، جو اوپر تھا سو نیچے ہو گیا، جو نیچے تھا سو اوپر ہو گیا. روز آپ سنتے ہیں فلاں جگہ پہاڑ دھس گیا، ہے نا. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کا کوئی ٹکڑا نیچے گرا دے، زمین دھسا دے، آسمان نیچے گرا دے. جب میں پہلی بار پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ حضور آسمان گر جائے؟ تو انہوں نے ایک چپت لگائی ہم کو اور کہا آج ہی کے اخبار میں ہے کہ آسمان پھٹ پڑا، بادل پھٹ پڑا، ہے نا. 1 منٹ میں اتنی بارش ہو گئی جتنی بارش کا گمان نہیں تھا. اس کے لیے باضابطہ ہندی میں تو اصطلاح موجود ہے کہ بادل پھٹ پڑا، آسمان پھٹ پڑا، ہے نا. فرمایا وہی محاورہ نہ ہے، کب کہاں آسمان پھٹ پڑے. تو دیکھیے پروردگار اپنی قدرت کا اندازہ کرا رہا ہے کہ تم قدرت دیکھتے ہو تب بھی اللہ کی قدرت کے منکر ہو. قیامت قدرت الہی ہے، آخرت قدرت الہی ہے. اللہ کی قدرت کا انکار نہ کرو، وہ قادر مطلق ہے. یہ جو صبح شام زمین دھس گئی، آسمان پھٹ گیا، یہ سب تم کو اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے قادر ہونے پر یقین کامل ہو سکے. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب. بندے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک بندہ وہ ہے جو عبد منیب ہے. منیب، یہ منیب کیا ہوتا ہے؟ تائب اور منیب ہم معنی ہے. تائب توبہ کرنے والا، منیب واپس پلٹنے والا، رجوع کرنے والا. کیا مطلب؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات. توبہ اور انابت، توبہ اور انابت جو ہے اس پر توجہ کیجئے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے بارے میں توبہ کی تعریف ہے
ہے الرجوع الی البدایہ. ایسے سمجھیے جیسے مسجد سے نکل رہے تھے, ذرا سا توجہ ادھر سے ادھر ہوئی اور پیر کیچڑ میں چلا گیا. اب پیر کیچڑ میں چلا گیا, ہم کو ہوش ہوا کرے میرا پیر میں کیچڑ میں پیر چلا گیا, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً باہر نکالتے ہیں, فوراً باہر نکال کے کیچڑ سے باہر رکھتے ہیں. فطری نیچرل فینومینا ہے کہ کیچڑ میں پیر گیا تو ہم ڈالے نہیں رہیں گے, نکال کے باہر رکھیں گے. کہاں رکھیں گے؟ جہاں کیچڑ میں جانے سے پہلے پیر تھا. تو کیچڑ سے واپس پلٹ کے آنا اسی کو توبہ کہتے ہیں. اگر گناہ میں چلے گئے, گناہ ہم سے ہو گیا, غلطی ہم سے ہو گئی, قصور ہم سے ہو گیا, تو عقل مندی کیا ہے کہ کیچڑ ہی میں پیر ڈالے رہے ہیں؟ نہیں نا, فوراً باہر نکالنے کی کوشش کریں گے, دھو لے. مسجد کے نل میں آ کے پیر دھو رہے, کہا ہوا بھائی؟ نہیں نا, کیچڑ میں پیر چلا گیا, کیا بولے, چھیٹا پڑ گیا, ذرا دھو رہے ہے نا. دھو کے کیا کیا؟ چھیٹے سے پہلے والی حالت میں لایا. تو توبہ کیا ہے الرجوع, یہ واپس پلٹنا ہے گناہ سے نیکی کے طرف. یعنی توبہ کے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایسے کر لیا اور گناہ کرتے رہے. توبہ کے مطلب ہے گناہ چھوڑ کے نیکی میں واپس پلٹنا. اسی کو انابت بھی کہتے ہیں. اور جیسے توبہ کرنے والے کو تائب کہتے ہیں, ویسے ہی انابت کرنے والے کو منیب کہتے ہیں. منیب واپس پلٹنے والا, رجوع کرنے والا, پلٹ جانے والا. کدھر پلٹ جانے والا؟ اللہ کی طرف پلٹ جانے والا. اللہ سے جو غفلت ہو گئی, اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بے خیالی ہم سے ہو گئی, ہم اللہ کو بھول بیٹھے تھے, ہم اللہ کی قدرت کو بھول بیٹھے تھے, ہم اللہ کی پکڑ کو بھول بیٹھے تھے, یاد آیا, توبہ کیا, استغفار پڑھا, نیکی کی طرف مائل ہو گئے, تو ہم عبد منیب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک, یہ سب جو باتیں کہی گئیں ان سب میں کیا ہے؟ لآیہ, نشانی ہے. اللہ کی طرف بلانے کی نشانی ہے. جس کو نشانی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کے جس کی نشانی ہے وہ یاد آ جائے, ہے نا. جیسے کبھی کبھی ہم لوگ اندھیرے میں چلتے چلتے کوئی چیز پہچان کی نظر, ہاں پہچان گئے, آگے ہارون نگر ہے, بس ایک موڑ اور مڑنا ہے, وہ نشانی ہے ہارون نگر کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فی ذالک لآیہ, نشانی ہے اس میں. کس کے لیے؟ لکل عبد منیب, اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف پلٹتا رہتا ہے. اگر کبھی کچھ غلطی ہو بھی گئی, قصور ہو بھی گیا, ہوتا ہے غلطی قصور بندے سے ہوتا رہے گا. غلطی قصور نہ ہو اس چکر میں نہ رہو, غلطی قصور میں پڑے نہ رہیں یہ نہ ہو. غلطی قصور ہو تو معافی مانگ سکے, توبہ کر سکے, اللہ کی طرف واپس پلٹ سکے. یہی انسان کی معراج ہے اور یہی انسان کے ایمان کا حاصل ہے. ایمان ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو غلطی کا احساس ہوتے ہی توبہ کر لو, توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس پلٹ آؤ. اسی پہ جا کے یہ رکوع تمام ہو گیا. اب آگے کا رکوع جب آئے گا تو آگے کے